السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ پچھلے سال میں نے ڈھیروں کتابیں پڑھی، ان میں نان فکشن بکس بھی تھیں اور فکشن بکس بھی تھیں۔ اس ویڈیو میں نان فکشن بکس میں سے 3 کا ذکر کرنے والی ہوں۔ پہلی کتاب جس کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائی مارٹن لنگز۔ پچھلے 100 برسوں میں ویسٹرن ورلڈ سے کئی مشہور لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ مارٹن لنگز ایسی ہی ایک فیمس پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کتاب لکھی جو ان کا حوالہ بن گئی اور جسے پاکستان اور مصر میں سیرت کی بہترین کتاب کے ایوارڈز دیے گئے۔ یہ کتاب اردو ترجمہ ہے مارٹن لنگز کی کتاب محمد ہز لائف بیسڈ آن ارلیئر سورسز کا، جو انہوں نے انگریزی زبان میں 1983 میں تحریر کی ہے، اور یہ انگلش اسپیکنگ کلاس میں بے حد فیمس ہے۔ کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کے لیے اوتھینٹک ریفرنسز کی تلاش میں رائٹر ماضی میں جتنا جا سکتے تھے وہ گئے اور 8th اور 9th سینچری میں لکھی گئی کتابوں سے مدد لی، اس دور کی کتابوں سے واقعات اکٹھے کیے، اور اسی وجہ سے یہ سیرت کی موسٹ اوتھینٹک بکس میں شمار ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے یہ سادہ ترین انداز میں لکھی گئی ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے وہ بوجھل پن محسوس نہیں ہوگا جو کئی مرتبہ ریلیجس کانٹینٹ میں بھاری بھرکم لفظوں کی پریزنٹیشن اور ریپیٹیشن کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو یہی لگے گا کہ آپ ان گلیوں میں، پہاڑوں پر، ویرانوں میں، آبادیوں میں خود موجود ہیں۔ میں نے یہ کتاب پچھلے سال رمضان میں پڑھنا شروع کی تھی، لیکن اس سال میں رمضان سے پہلے ہی اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لوں گی۔ جن لوگوں کو سیرت کی کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے ان کی لائبریری کے لیے یہ ایک قیمتی اضافہ ہوگی۔ اب میں بات کروں گی زندہ کتابیں سیریز کی ایک کتاب طرز بیاں اور کی۔ اٹ از ریٹن بائی سر راشد اشرف۔ اس کتاب کو میں ہڈن جیمز میں شمار کرتی ہوں۔ اس کتاب کے ساتھ میرا پہلا تعارف تھوڑا ڈرا دینے والا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے یہ کتاب کھولی اینڈ آئی جسٹ فلپ دا پیجز لائک دس، تو انفیملیئر ناموں کا ایک سلسلہ میری نظروں کے سامنے سے گزر گیا۔ ایسے رائٹرز جن کی کتابیں پڑھنا تو دور کی بات، میں نے ان کے نام بھی نہیں سنے تھے، جیسے کہ اپندر ناتھ اشک، آوارہ سلطان پوری، بدر الزماں مائل، اور ایسی جگہوں کے نام پڑھنے کو ملے جن کا ذکر میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، جیسے کہ کمہار واڑہ، گنج بہار وغیرہ۔ میں کسی بھی نام سے کنیکٹڈ فیل نہیں کر پائی، اور مجھے لگا کہ نہیں بھائی یہ کتاب شاید میں نہ پڑھ پاؤں۔ لیکن جیسے ہی کتاب پڑھنا شروع کی، اس کتاب کا کانٹینٹ، انفارمیشن اور ڈکشن نے ایسے چٹکیوں میں میری اٹینشن لے لی۔ تو اس کتاب میں ہے کیا؟ راشد اشرف از این ایوڈ ریڈر اینڈ پیشنیٹ کلیکٹر آف بکس۔ وہ کراچی میں ہر اتوار کتابوں کے سنڈے بازار نکل جاتے اور پرانی نادر کتابیں تلاش کر کے خریدتے، اور پھر ان کتابوں پر، ان کے ہسٹورک پرسپیکٹو پر اور ان کتابوں کے رائٹرز پر آرٹیکلز لکھتے۔ یہ کتاب انہی آرٹیکلز کی کمپائلیشن ہے۔ کتاب کی اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ ان کو بیان کرنا ممکن نہیں، البتہ کچھ کا ذکر میں ضرور کروں گی۔ مثلاً یاد رفتگاں کے چیپٹر میں گزرے ہوئے زمانوں کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو موت نے ہم سب سے جدا کر دیا، مثلاً اے حمید، حاجرہ مسرور، مہدی حسن، ساحر لدھیانوی۔ انہی میں ایک نام رام لال اور ان کی آٹو بایوگرافی کا بھی تھا جس کا نام کوچہ قاتل ہے۔ بعد میں جب میں نے ان کی آٹو بایوگرافی پڑھی تو وہ میری توقع سے بھی زیادہ خوبصورت نکلی، جس میں انڈو پاک کی پارٹیشن کے حالات درج ہیں۔ اس کتاب کی کور فوٹو مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے کیونکہ اس پر کتابوں کی بازار کی تصویر ہے جہاں سٹالز پر کتابیں پڑی ہیں اور سڑک کے کنارے ایک شخص کتابیں سیٹ کر رہا ہے، اور خواتین اور مرد اور بچے کتابیں دیکھ رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ کیونکہ میں خود بھی کتابوں کے اتوار بازار جاتی رہتی ہوں جو کہ لاہور انارکلی بازار میں پارک ٹی ہاؤس کے بالکل سامنے سڑک پر لگتا ہے، اور وہاں میں کتابیں دیکھتی بھی رہتی ہوں، خریدتی بھی ہوں، تو میں اس سین کو محسوس کر سکتی ہوں۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ کتابیں لکھنے والے کتنے پیار اور محبت سے اپنا وقت دے کر کتابیں لکھتے ہیں، اور پڑھنے والے اپنی ہوم لائبریری بناتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ عرصے بعد یہ کتابیں انہی اتوار بازار میں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ محبت سے اکٹھی کی ہوئی کتابوں کا ایسے سنڈے بازار میں فروخت کا آ جانا ایک عجیب سی فیلنگ آئی۔ انسانی زندگی کی طرح شاید کتابوں کا بھی یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ اوکے، تو یہ ہیں وہ 3 کتابیں جن کے بارے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اینڈ دس از دی اینڈ آف دی ویڈیو۔ میں نے تیسری کتاب کی ویڈیو بنا لی تھی، مگر جب میں ایڈیٹنگ کرنے بیٹھی تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی تو ریکارڈنگ ہی نہیں ہوئی۔ سو ہیئر آئی ایم اگین
to record the review of the third non-fiction book I want to share with you. ایسے blunders ہوتے رہتے ہیں, but all is well that ends well, and I hope this ends well. And the third book is عجائب خانہ by عرفان جاوید. یہ کتاب تو یوں لگتا ہے کہ رائٹر نے خود کو چیلنج کے طور پر دی ہے کہ بھائی میں 10 ٹاپکس چوز کروں گا, apparently unattractive and philosophical, مثلاً زندگی, وقت, خیال, شاعری, درخت, اور پھر ان پر اس قدر دلچسپ آرٹیکلس لکھوں گا کہ جو بھی جس وقت بھی کتاب کا جو بھی صفحہ ایک بار کھول لے تو پھر کتاب واپس نہ رکھ سکے. اب یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. ایک نان فکشن بک میں سب سے بڑی محنت ہی اسے ریڈیبل بنانے میں لگتی ہے کہ لوگ بور ہو کر کتاب چھوڑ نہ دیں. تبھی تو عرفان جاوید صاحب کو اس کتاب کو لکھنے میں 5 سال لگے, اور ان کی اس جائگینٹک ایفرٹ کا نتیجہ ہے یہ کتاب عجائب خانہ. فیلنگ آتی ہے کہ عرفان جاوید ایک موضوع لیتے ہیں اور پھر اس پر جتنا بھی تاریخی, مذہبی اور ادبی میٹیریل انہیں ملتا ہے, جتنا بھی اس سے ریلیٹڈ ان کا پرسنل ایکسپوئر اینڈ آبزرویشن ہے, اور جو میٹیریل وہ کوئی 20-25 کتابوں سے اکٹھا کرتے ہیں, اسے اپنے خوبصورت انداز میں لکھ دیتے ہیں. اور انداز تحریر ایسا ہے کہ جیسے کوئی فلوئنٹ کنورسیشن ہو. وہ بات سے بات نکالتے جاتے ہیں اور پڑھتے ہوئے اس خوبصورتی سے سوئچ کرتے جاتے ہیں کہ ہمیں واقعی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہاں ایک بات ختم ہوئی اور کہاں دوسری شروع. This book is the treasure house of knowledge, wisdom and fantastic expression. Do give it a read. So these are 3 non-fiction books جو میں آپ سب کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ سب ضرور پڑھیں. اور اگر آپ نے ان تینوں میں سے کوئی ایک کتابیں پڑھی ہوئی ہے تو مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس کو پڑھ کر, اور اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی کتاب کسی کو ریکمینڈ کریں گے تو اس کی وجہ کیا ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ کا بہت شکر اور آپ سب کا بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.